اتنی خوبصورت جنت ہے. جنت کا ہر پھل اعلیٰ ہے. قرآن پاک نے فرمایا کہ جب جنتی جنت کا پھل کھائیں گے دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ یہ دنیا کے پھل کی مثل ہے، مگر کھائیں گے تو کہیں گے یہ وہ نہیں بلکہ کوئی اور ہے، کیونکہ جنت کے پھل کا ذائقہ اتنا اعلیٰ ہوگا اس سے پہلے اس نے نہیں چکھا ہوگا، اتنا لذیذ ہوگا اس نے نہیں دیکھا ہوگا. بندہ مومن کے لیے جنت کے اندر اس کی خدمت کے لیے اللہ پاک غلمان اس کو عطا فرمائے گا، حوریں اس کو عطا فرمائے گا. اس کے لیٹنے کے لیے جو چارپائی پلنگ ہوگا اس کے پائے سونے کے ہوں گے، اس پر بستر ململ کا ہوگا، ململ کا بستر ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں لوگوں کو پخانہ اور پیشاب نہیں آئے گا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کہ لوگ جنت میں کھائیں گے نہیں؟ میرے نبی نے فرمایا کھائیں گے. آقا پھر کیوں نہیں حاجت ہوگی؟ فرمایا اسے بس ایک خوشبودار پسینہ آئے گا، ایک خوشبودار اڑکار آئے گا جس سے تمام کھانا ہضم ہو جائے گا. کیونکہ جنت غلاظت کی جگہ نہیں، جنت پاکیزگی کی جگہ ہے. یہ بات طے ہے ہر بندہ مومن، ہر بندہ مسلمان کو بالآخر اللہ نے اس کو جنت عطا کر دی. شرط یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا، شرط یہ ہے کہ موت سے پہلے وہ مسلمان ہونا چاہیے. اگر وہ گناہ گار بھی ہوگا بالآخر اللہ اس کو جنت عطا کر دے گا، اس کے اعمال کے مطابق اس کو سزا ملے گی، پھر اس کو بالآخر جنت اللہ عطا فرما دے. اور جنت میں جس کو سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا، جو جنتی سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا اس کو جنت کا سب سے نچلا درجہ ملے گا، سب سے نچلا. مگر اس کی کتنی وسیع جنت ہوگی، جہاں تک اس کی نظر جائے گا اللہ فرمائے گا یہ تیری ملکیت ہے، اور وہ یہ سمجھے گا یہ اتنی بڑی جنت جتنی مجھے ملی شاید کسی کو ملی ہو. مگر جن کو جنت کے مقام علیین ملیں گے، جنت الفردوس ملے گی، وہ جنت اتنی اعلیٰ ہے کہ جس کے اندر ایک جنت علیین وہ مقام ہے کہ جو اس مقام پر جنت میں جائے گا اللہ رب العالمین ہر جمعہ کے دن جنت کے اس حصے کے لوگوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے. حشر کے دن اللہ کا جو سب سے بڑا جنتیوں پر انعام ہوگا، جنتیوں پر جو سب سے بڑا انعام ہوگا، یہ دھیان رکھیں. جنت بذات خود ایک انعام ہے، جس کو جنت مل گئی اس نے کامیابی پا لی. اور پھر جنتیوں پر جو سب سے بڑا انعام ہوگا وہ جنتی جن کو اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا. اللہ رب العالمین کو بلا حجاب دیکھیں گے اس دن. وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ وہی ہوں گے جو اس دنیا کے اندر اللہ کی رضا کے لیے جیے، اللہ کی محبت میں جیے، اللہ کے حکم پر جیے، اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہوئے جیے. جنت اتنی اعلیٰ ہے کہ صحابہ نے تڑپ تڑپ کر جنت کی طلب کی اللہ کے حضور. نبی علیہ السلام کی بارگاہ جب حضور فرماتے مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، صحابہ نے کیا مانگا؟ یا رسول اللہ جنت عطا کر دی. یعنی نبی علیہ السلام کے غلام جنہوں نے حضور کو دیکھا اور جو یقینی جنتی ہے، یقینی جنتی، مگر حضور سے مانگا تو کیا مانگا؟ حضور جنت چاہیے. جنت اتنی اعلیٰ چیز ہے کیونکہ جنت اتنی آسانی سے نہیں ملتی. جنت کی طرف جو راستے جاتے ہیں اس کے ارد گرد جھاڑیاں ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، اس کے ارد گرد رکاوٹیں ہیں. کیا ہے جو جنت کی طرف راستہ جاتا ہے وہاں اپنے آپ کو بچا کے لے کے جانا پڑتا ہے، دنیا سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، بدنگاہی سے، بے حیائی سے. ان چیزوں سے اس دنیا میں رہ کر بچانا ہوگا، پھر وہ اس راستے پر جنت تک پہنچے گی. جہنم تمہارے تسمے سے بھی قریب ہے. بظاہر جہنم کا راستہ بڑا خوبصورت ہے مگر جہنم بھیانک ہے. جنت کا راستہ مشکل ہے مگر جنت خوبصورت ہے، آرام دہ ہے. جنت کے راستے پر طرح طرح کے شیطانی وسوسے ہیں، طرح طرح کے فساد ہیں، دنیاوی لالچ ہے، ہرس ہے، طمع ہے، بد نگاہی ہے، جھوٹ ہے. بظاہر یہ چیزیں لذت بھری ہیں مگر اللہ فرماتا ہے جو ان چیزوں میں پڑ گیا گویا کہ وہ اپنے اصلی مقام جنت کو بھول گیا. مومن کا اصل مقام آخرت اور آخرت کے بعد جنت ہے. وہی کامیاب ٹھہرے گا جس کو اللہ جنت عطا فرما دے گا. اور یہ بھی یاد رکھے کوئی یہ مان نہ کرے کہ مجھے جنت میرے عمل سے ملے گی. وہ جتنے بھی عمل کرے وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے تو ہے مگر اللہ جو جنت دے گا وہ اپنے فضل سے ہی عطا کرے گا. اللہ اپنے فضل سے عطا کرے گا. اب کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ جنت چونکہ اللہ اپنے فضل سے دے گا
تو ہم جتنے بھی عمل کریں بے سود ہے. نانا یاد رکھو قیامت کا دن ہوگا, اللہ فرمائے گا تو نے میرے لیے کیا عمل کیا. میں نے دنیا میں تجھے زندگی دی, نعمت دی, دیکھنے کو آنکھیں دی, سننے کو کان دیے, بولنے کو زبان دی, سانس دیا, تمہیں تندرستی جیسی عظیم نعمت دی, کھانے کے لیے لا تعداد اور بے شمار نعمتیں عطا کر دی. یہ سارا کچھ میں نے تجھے عطا کیا, تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کتنے سجدے تو نے میرے لیے کیے, تو نے میرے حبیب کی کتنی سنتوں پر عمل کیا, تو نے میرے کتنے احکام کو پورا کیا. بتا تو صحیح, اس دن کچھ پلے ہوگا تو بتائے گا, یقیناً اس کو شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی. اگر کچھ بھی نہ ہوا تو کچھ ایسے بھی تو لوگ ہوں گے, کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے اللہ ان پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا, نظر رحمت نہیں فرمائے گا. فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ جتنے بندے نہیں, فرمایا میرے بندے ہیں, اللہ ان پہ نظر رحمت کیوں نہیں؟ فرمایا دنیا میں جا کر انہوں نے میری نافرمانیاں کی, مجھے چھوڑ دیا, راستے کو بدل دیا. اس لیے حضرات گرامی ہمارا آخری مقام جنت. جنت کو اتنا ہلکا نہ لو, اتنا ہلکا نہ لو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کی نعمتوں کے بارے میں, فرمایا وہاں اللہ نے جو مخلوق کو تخلیق کیا ہے, حور و غلمان کو تخلیق کیا ہے, فرمایا اس کا ایک ناخن دنیا میں اللہ اس کو ظاہر کر دے, ساری روح زمین سج جائے گی, ساری روح زمین خوبصورت ہو جائے گی. فرمایا اس حور کی پنڈلی سے پردہ ہٹ جائے, سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی, سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی. وہاں آپ کو کھانے کے لیے محنت نہیں کرنا پڑے گی, محنت یہاں ہے. اللہ فرماتا ہے یہاں محنت کرو, اور یہاں محنت کیا ہے کہ تم اللہ کے حکم کو پورا کرو. اللہ کیا عطا کرے گا؟ فرمایا وہ عظیم جنت عطا کر دوں گا, وہ عظیم جنت کہ جس میں تمہیں محنت نہیں کرنی پڑے گی. وہاں تمہارے دل میں چاہت اٹھے گی, آج ہم نے یہ کھانا ہے, پکا پکایا تیرے سامنے آ جائے گا. وہاں تیرے دل میں چاہت اٹھے گی, یہ پھل جو ہے یہ میرے لیے مجھے خوبصورت لگتا ہے, وہ درخت خود جھک کے تیرے سامنے آ جائے گا. وہاں یہ عظیم نعمتیں, تمہیں وہاں کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی, مگر محنت یہاں پہ کرو. کس کے لیے؟ حصول جنت کے لیے. جب صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابی حضرت میرے نبی نے فرمایا سل ربیہ, مانگ ربیہ, کیا مانگتا؟ عرض کی یا رسول اللہ جنت میں تیرا رفاقت مانگتا ہوں, تیرا ساتھ مانگتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا جنت مل جائے گی مگر راتوں کو سجدے کی, رات کی عبادت کیا کر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی کسی صحابی نے طلب سوال جنت کی آقا جنت کہی, میرے نبی نے فرمایا یہ نیک عمل کیا کر. کیوں کہا؟ اگر حضور چاہتے بنا عمل کے بھی جنت دے دیتے, بنا عمل کے بھی, مگر حضور علیہ السلام نے اپنے پاکیزہ صحابہ پر بھی یہ شرط لگا دی, فرمایا یہ عمل کرو. کیوں؟ بعد والے یہ نہ سمجھے بغیر عمل کے بھی جنت ملتی. صحابہ تو ویسے ہی جنتی, مگر حضور پھر ان کو کہتے جہاد پہ جاؤ جنت ملے گی, صدقہ دو جنت ملے گی, حج کرو جنت ملے گی, پانی کا کنواں کھدواؤ جنت مل جائے گی, اللہ کی راہ میں خیرات کرو جنت ملے گی. کیوں؟ تاکہ بعد والوں کو درس چلا جائے, بے عمل نہ ہو جانا. اگر جنت چاہتے ہو نیک اعمال کرنے پڑیں گے, جنت چاہتے ہو نمازیں پڑھنی پڑیں گی, جنت چاہتے ہو روزے رکھنے پڑیں گے, جنت چاہتے ہو جہاد کرنا پڑے گا, اگر جنت کے طالب ہو صدقہ و خیرات کرنا پڑے گا, جنت کے طالب ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا پڑے گا, اگر جنت کے طالب ہو تو قرآن پاک کے احکام پر عمل کرنا پڑے گا,